ایک دوپہر کابل کی گلی میں ایک چھوٹی بچی اپنی کتابیں لیے اسکول کی طرف جا رہی تھی۔ دروازے پر پہرا تھا اور ایک بورڈ آویزاں تھا کہ لڑکیوں کا اسکول بند ہے اگلے حکم تک۔ بچی نے کتابوں کو سینے سے لگایا، ایک نظر اندر جھانکی اور پھر واپس لوٹ گئی۔ یہ منظر شاید آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو۔ یہ صرف ایک بچی کی کہانی نہیں، یہ پوری کی پوری افغان نسل کا سوال بن چکی ہے۔ لیکن اب اس سوال کو دنیا کی سب سے بڑی فوجداری عدالت نے سنا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے حال ہی میں طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوان زادہ اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے خلاف گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے ہیں۔ لیکن الزام کیا ہے؟ کس الزام میں ان کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین، لڑکیوں اور ان تمام افراد کو جن کی شناخت یا سوچ طالبان کے مطابق غیر مناسب تھی، ان پر منظم ظلم کیا۔ تعلیم، نقل و حرکت، اظہار، مذہب، سب کچھ محدود کر دیا۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ صرف ایک مذہبی نظام نہیں بلکہ جنس کی بنیاد پر کیا گیا ظلم ہے، جسے انسانیت کے خلاف جرم کہا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ پہلا قدم ہے ان تمام مظلوموں کے لیے جن کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسے انصاف کی جانب ایک امید قرار دیا۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ طالبان نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، لیکن مسترد کیوں کیا؟ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بیان دیا اور اپنے بیان میں کہا کہ ہم ICC کو تسلیم نہیں کرتے، یہ مغرب کی طرف سے شریعت کے خلاف کھلی دشمنی ہے۔ طالبان کا موقف ہے کہ انہوں نے افغانستان میں اسلامی شریعت پر مبنی نظام نافذ کیا ہے اور ان کے اقدامات مقامی ثقافت، عقائد اور امن و استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم اور آزادی کی جو تعریف مغرب کرتا ہے وہ ہماری تہذیب سے میل نہیں کھاتی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ICC جیسے ادارے اس وقت کہاں تھے جب غزہ میں روزانہ خواتین اور بچے مارے جا رہے تھے؟ کیا وہ انسانیت نہیں تھی؟ کیا انصاف کا پیمانہ صرف کمزور اسلامی حکومتوں کے لیے ہے؟ اتنا بڑا سوال ہے۔ یہ سوال سننے میں سخت لگ سکتا ہے مگر اس میں وزن ضرور ہے۔ طالبان کی مخالفت کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے عورتوں سے تعلیم چھین لی، آواز چھین لی اور ان کی شناخت مٹا دی اور اس کا نام نظام عدل رکھ دیا۔ لیکن طالبان کے حامی کیا کہتے ہیں؟ طالبان کے حامی کہتے ہیں کہ ہم نے بمباری روکی، جنگ ختم کی اور ایک مذہبی معاشرہ قائم کیا۔ کیا دنیا کو صرف عورتوں کا لباس نظر آتا ہے؟ لیکن ناظرین، سچ یہ ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ طالبان کا نظام سخت ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ لیکن اس سختی کی جڑیں تاریخ، مذہب اور افغان ثقافت میں پیوست ہیں۔ اور دوسری طرف ICC اور عالمی طاقتیں ہمیشہ سے اپنے مفادات کے مطابق انصاف کی زبان بولتی رہی ہیں۔ کبھی عراق، کبھی شام، کبھی غزہ۔ وہاں انصاف کا علم کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف طالبان کو ظالم کہیں یا عالمی انصاف کے نظام پر بھی وہی آئینہ دکھائیں جس میں دوہرے معیار صاف دکھائی دیتے ہیں؟ کیا عورتوں کی آزادی صرف مغربی انداز میں ہی ممکن ہے یا کوئی قوم اپنی ثقافت اور مذہب کے دائرے میں بھی ایک منصفانہ نظام دے سکتی ہے؟ شاید وہ بچی جس کا اسکول بند ہوا تھا صرف تعلیم نہیں، سوال کرنے کا حق بھی مانگتی ہے، اور ہم صحافی، انسان، شہری اس کے سوال کا جواب تلاش کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کہانی نہ سفید ہے نہ سیاہ، بلکہ ایک خاکی سا سچ ہے جو صرف تب واضح ہوتا ہے جب ہم دونوں رخ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا طالبان واقعی اتنے سخت ہے یا ICC ہمیشہ منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد حسام الحق۔ تب تک خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔